الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 وَاعْلَمُوا، یہاں سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کل ہم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 پڑھ چکے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کے ادب و احترام اور آپ کے کچھ حقوق کا تذکرہ اس سورت کے آغاز میں ہم نے پڑھا۔ اور درمیان میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک مطلق اور جنرل قسم کا حکم دیا کہ اللہ کے بندو، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس خبر کے مطابق کوئی ایکشن لینے سے پہلے اس خبر کی جانچ پڑتال تحقیق کر لیا کرو۔ یہ درمیان میں ایک حکم آیا، اور یہ حکم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر معاملات کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، کوئی آپ کی سنت، کوئی آپ کا طریقہ، کوئی آپ کی بات آپ تک پہنچائے تو اس کی جانچ پڑتال کر لو۔ یہ بات بھی اس آیت سے نکلتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر معاملات کے اندر، مسلمانوں کے باہمی معاملات کے اندر بھی تمہیں کسی بھی موقع پہ زندگی کے اندر کوئی بھی خبر انفرادی زندگی کے حوالے سے اور تمہاری ازواجی زندگی کے حوالے سے، تمہارے خاندان کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے یا دیگر اجتماعی معاملات کے اندر کسی قسم کی کوئی خبر پہنچے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو۔ یہ درمیان میں ایک حکم آیا۔ اب دوبارہ سے یہاں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 7 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک حق اور ایک ادب بیان کیا ہے، اور اہل ایمان کو اللہ پاک نے وہ ادب اور آپ کا وہ حق بیان کرنے سے پہلے ایک لاجیکلی ایک بات سمجھائی ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، واو اور اعلموا، جان لو، ملا کے پڑھیں گے وَاعْلَمُوا، اور جان لو۔ اعلموا کے آخر میں واو الف جمع کی علامت ہے، یعنی یہ کسی ایک شخص کو نہیں کہا جا رہا بلکہ سب ایمان والوں کو اجتماعی طور پہ کہا جا رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، انا، کے، بے شک۔ انا کا معنی اور انا کا معنی بالکل سیم ہے، کوئی فرق نہیں۔ انا کا معنی بھی بلا شبہ، بے شک، یقیناً، بلا تحقیق، اور اسی طرح سے انا کا بھی یہاں یہی معنی ہے۔ تو دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں، فرق صرف ان کے استعمال کا ہے تھوڑا سا، کہ انا عام طور پہ جملے کے آغاز میں آتا ہے اور انا جملے کے درمیان آتا ہے۔ چونکہ یہ درمیان میں آتا ہے اور جملے کے دو حصوں کو جوڑ بھی رہا ہوتا ہے، اس لیے پھر ہم اس کے ترجمے میں بے شک کے لفظ کے ساتھ ساتھ اردو زبان کے اسلوب کے مطابق دو جملوں کو جوڑنے کے لیے کہ کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، اس لیے ترجمہ لکھا گیا ہے کہ بے شک، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ، اور جان لو کہ بے شک، فیکم، تم میں یا تمہارے درمیان، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، فیکم، کم کا استعمال ہم پڑھ چکے ہیں، کا بھی، کم کا بھی، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کم جو ہے یہ اسموں کے ساتھ بھی آتا ہے، فعلوں کے ساتھ بھی آتا ہے، حروف کے ساتھ بھی آتا ہے۔
یہاں یہ حروف کے ساتھ آیا ہے، فی کے ساتھ ایک حرف کے ساتھ آیا، فیکم تم میں، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اور جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو گے تو پھر اگلا کام تم نہیں کرو گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا یہ تقاضا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی بات کو منوانے کی کوشش نہ کرو۔ لو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس کی تو مجھے ضرورت نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں لگاتے ہم یہاں۔ آپ کو درمیان میں آیا نہیں کوئی میسج؟ نہیں آیا میسج، نہیں آیا درمیان؟ چارجر لگائیں اس کو۔ تو وہ بندوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا چیز لگانی۔ اللہ کے رسول چارجنگ شروع ہو گئی ہے اس کی طرح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا یہ تقاضا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی بات منوانے کی کوشش نہ کرو، جس طرح کے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول تھے، علماء کرام کے سامنے بھی لوگ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے اور ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ علماء سے بات پوچھتے ہیں، اور پوچھنے کا مقصد پوچھنا نہیں ہوتا بلکہ ان کو بتانا ہوتا ہے، اور پوچھنے کے بعد بھی وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بات ہماری ہی مانی جائے۔ تو اللہ پاک نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور ان کو بتایا کہ جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لو یطیعکم اگر یطیعو وہ اطاعت کریں، کم تمہاری، لو یطیعو اگر وہ اطاعت کریں، کم تمہاری، اگر وہ کہا مانے تمہارا، فی کثیرن بہت سے معاملات میں، فی کثیرن بہت سے معاملات کے اندر وہ تمہاری بات مان لیں، تمہارا کہا مان لیں، یا اکثر معاملات کے اندر وہ تمہاری بات مان لیں۔ کثیرن اکثر، من الامری معاملات میں سے، امور میں سے، معاملات میں سے، میٹرز میں سے، اگر وہ تمہاری بہت سے معاملات میں تمہاری اطاعت کر لیں، تمہاری بات مان لیں اللہ کے رسول، لام زبر لا، تو یقیناً عنتم تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، عنتم تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا یعنی مشقت میں کس طرح پڑ جاؤ گے؟ مشقت میں اس طرح پڑ جاؤ گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں ہر بات کا پورا علم نہیں ہے۔ جو علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وحی آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک مستقبل کے حالات سے آگاہ کر دیتے ہیں، ہر چیز کے نفع نقصان سے اللہ پاک آگاہ کر دیتے ہیں، اور انسان کو تو اپنے نفع نقصان کا علم نہیں ہے، اور انسان بعض اوقات کسی چیز کو سطحی انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے،
لیکن اس میں اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس میں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان کسی چیز کو اپنے حق میں اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن اس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ چیز اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اپنے نفع نقصان کے متعلق۔ تو چونکہ اللہ پاک کا علم کامل ہے، اور اس کامل علم والے رب کے ساتھ کس کا رابطہ ہے، کس پر وحی آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے ہیں اور جس کام کے کرنے کا تمہیں حکم دیتے ہیں یا جس کام سے منع کرتے ہیں، وہ یقیناً علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اور اگر تم اپنی بات منوانے کی کوشش کرو گے، اپنا مشورہ منوانے کی کوشش کرو گے، اپنی رائے کو منوانے کی کوشش کرو گے، تو اس تمہاری کہی ہوئی بات جس پہ تم اصرار کر رہے ہو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات مان لیں تو پھر تم خود ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے، غلط فیصلہ کروا کر تم خود ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تمہاری مشقت برداشت نہیں ہے۔ عزیز، اللہ پاک نے سورۃ توبہ کے اندر آپ کے متعلق فرمایا، آپ کی اس صفت کا تذکرہ فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم، عنتم، یہ جو یہاں لفظ ہے نا لا عنتم، وہی لفظ وہاں ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر بہت شاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی بہت تکلیف ہے، ان پہ یہ بات بہت گران گزرتی ہے کہ تم مشقت میں پڑو۔ حریص علیکم، وہ نبی، وہ رسول، وہ تو تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہیں کہ تمہیں علم کی بنیاد پہ صحیح بات کا حکم دیا جائے جو تمہارے فائدے کے لیے ہے، لیکن تم اپنی اگر بات ٹھونسنا چاہتے ہو اور منوانا چاہتے ہو اللہ کے رسول سے اپنا مشورہ دے کر کسی کام میں، تو اس سے اس بات کا خدشہ ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے کے بجائے ہر شخص یہ کہے کہ میرا فیصلہ ماننا جائے، میری بات مانی جائے، تو پھر سب کی بات تو مانی نہیں جا سکتی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ جس طرح کائنات کا نظام درست کس وجہ سے چل رہا ہے؟ کیونکہ ایک اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، اس کے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے، ایک الہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دو الہ ہوتے تو فتنہ و فساد بپا ہو جاتا کائنات میں، یہ سورج، چاند، ستارے، بارش، ہوائیں، موسم، ہر چیز کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو نظام کائنات اس لیے درست چل رہا ہے کہ اس کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اور اسی طرح شریعت کا نظام، نظام میں زندگی، دین کا نظام، شریعت کے حوالے سے جو انسان کی زندگی ہے وہ بھی اگر صحیح طریقے سے چل سکتی ہے تو وہ صرف ایک رسول، ایک راہبر، ایک رہنما، ایک امام کے پیچھے چلنے سے اور اس کی اطاعت کرنے سے ہی ممکن ہے۔ اس لیے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا چاہیے، اور اپنی بات کو منوانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہر بات ہماری مانی جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے تدبیری معاملات کے اندر، کچھ تو ہوتے ہیں شرعی معاملات، شرعی معاملات کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مشورہ بھی کرنے کو اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ہی آپ مشورہ کرتے تھے، اور نہ ہی آپ کو اس کی اجازت تھی۔ مثال کے طور پہ آپ نے کبھی کسی سے یہ مشورہ نہیں کیا کہ فجر کی رکعتیں 2 ہونی چاہیے کہ 4 ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نص ہے اور کلیئر کٹ ایک حکم ہے۔ لیکن کچھ معاملات ہوتے تھے تدبیری، جس طرح غزوہ احزاب کے موقع پہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو کیا مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے یا مدینہ سے باہر جا کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے؟ اب یہاں آپ نے مختلف صحابہ سے مشورے کیے، یہ ایک تدبیری معاملہ تھا، یہ شرعی مسئلہ نہیں تھا، یہ تدبیری معاملہ تھا کہ لڑائی کا سٹائل کون سا اختیار کیا جائے۔ اور پھر آپ نے مختلف صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کر لیا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے علاقے فارس کے اندر یہ طریقہ کار رائج ہے کہ جب دشمن مضبوط ہو اور آپ کمزور ہوں تو آپ اپنے علاقے، اپنی بستی کے ارد گرد جو ہے وہ ایک خندق کھود لیں، بہت چوڑی اور گہری، تاکہ دشمن جو ہے اس کو کراس نہ کر سکے اور یک بارگی وہ حملہ نہ کر سکے۔ تو آپ نے ان کا مشورہ جو ہے اس کو قبول کر لیا۔ اسی طرح بہت سے موقعوں پہ آپ نے تدبیری معاملات جو ہوتے تھے
ان کے اندر مشورہ کیا، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو تدبیری معاملات کے اندر مشورہ کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی کمیوں کوتاہیوں کو درگزر کیجئے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپ ان سے اپنے معاملات کے اندر، تدبیری کاموں کے اندر مشورہ بھی کر لیا کریں۔ اور اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہونے کے باوجود بھی کثرت سے صحابہ کرام سے مشورے کرتے تھے، اور مشورہ کرنا یہ سنت ہے اور اس کے اندر بڑی خیر ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی پہلو جو انسان کے علم میں نہیں ہوتا وہ سامنے آ جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی سیٹسفیکشن اور تسلی بھی ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے یہ ہمیں کوئی اہمیت و امپورٹنس دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے تدبیری معاملات کے اندر، اور پھر اس کے بعد بہت سے معاملات کے اندر آپ صحابہ کی بات مان بھی لیتے تھے، کسی کی مانی گئی کسی کی نہ مانی گئی، تو کبھی کبھار تو کوئی بات تمہاری بھی مانی ہی جاتی ہے نا، اس لیے اکثر اور ہر معاملے کے اندر آپ یہ چاہیں کہ میری ہی مانی جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ فرمایا کہ لو یطیعکم، اگر وہ اطاعت کریں تمہاری، فی کثیر من الامر، بہت سے معاملات میں، لمزہ پر لا، یقیناً، تو یقیناً، آنی تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، یہ تم جو ہے آخر میں اس کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں، تم پڑھ چکے ہم گرامر میں، لعنی تم، یہ لمزہ پر لا یقیناً کا معنی رکھتی ہے، اس کو لام تاکید بھی بولتے ہیں، یقیناً انا کی طرح ہی اس کا معنی ہے، لعنی تم، یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ تو اللہ پاک کے رسول جو ہیں وہ بھی تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، اور اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے مشقت پسند نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے جو دین نازل کیا ہے یہ تمہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہیں آسانیاں دینے کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ میں بھی فرمایا، اور بھی مقامات پہ، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تمہارے ساتھ اللہ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو دین بہت آسان ہے، تو اگر وہ اس وجہ سے آسان ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جاتی ہے، اور اگر ہم اپنی بات من مانی کریں گے کہ ہماری بات مانی جائے، اللہ کے رسول کے دور میں دور کے لوگ جو تھے وہ چاہتے ہوں کہ اللہ کے رسول ہماری بات مانی جائے، اللہ کے رسول ہماری بات مانے، اور آج کے دور کے اندر لوگ یہ چاہیں کہ اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں علماء ہماری بات مان لیں۔ اللہ کے رسول کی بات چونکہ ہماری عقل کے مطابق نہیں لگ رہی، لہذا یہ مسئلہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ بھی سمجھے کہ وہی بات ہے۔ اس دور کے مطابق یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنی من مانی کروانا چاہتا ہے، اپنی بات منوانا چاہتا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے، اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول تمہارے درمیان ہیں۔ اللہ کا رسول کس لیے ہوتا ہے؟ اطاعت کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کروانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں اگر کوئی دین کے معاملے میں، حدیث کے مقابلے میں، آیت کے مقابلے میں اپنی بات منوانا چاہے تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے، اللہ کے رسول کی احادیث اور آپ کی سنت اور آپ کا اسوہ تمہارے سامنے موجود ہے، تو پھر تم اپنی بات کیوں منوانا چاہتے ہو؟ اور اگر اکثر معاملات میں یا بہت سے معاملات میں تمہاری بات وہ مان لیں، لا انتم، تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ نے، اب یہ صحابہ کرام کے متعلق بات ہو رہی ہے بطور خاص، ہاں آج کے دور میں بھی بہت سے اہل ایمان ایسے ہو سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں صحابہ کی طرح۔ تو فرمایا کہ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ نے، حببا، محبوب بنا دیا، پسند کر لیا، محبوب بنا دیا، الیکم، تمہاری طرف، الایمان، ایمان کو، اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے محبوب بنا دیا ایمان کو، یعنی صحابہ کرام کے لیے اللہ پاک نے ایمان کو محبوب بنا دیا کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کا دکھا واقعہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پہ کوئی شخص اس بات پہ اس نے مائنڈ کیا ہو کہ میری بات نہیں مانی گئی، لیکن
اوورال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسا کہ ہم کل بھی ان کی شان و عظمت میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پہ اپنی جان تک نشاور کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. جان، مال، تن، من، دھن، ہر چیز قربان کر دیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، یعنی ایمان سے تمہیں محبت عطا فرما دی ہے. وَزَيَّنَهُ، اور اس نے مزین کر دیا، وَزَيَّنَ، اور اس نے مزین کر دیا، ڈیکور کر دیا، خوبصورت بنا دیا ایمان کو. وہ اسے، ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے ایمان کی طرف. ہو کے متعلق بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہو اسموں کے ساتھ بھی جڑ کے آتا ہے، فعلوں کے ساتھ بھی اور حرفوں کے ساتھ. تو یہ زینا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اس نے مزین کیا اور اس کے ساتھ ہو. تو ہم نے وہاں پڑھا تھا ترجمہ کیا ہوگا، اسے. زینہ، اس نے مزین کر دیا اسے. کس نے مزین کیا؟ اللہ نے ایمان کو مزین کیا. فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. اور واقعی اللہ پاک نے ایمان ان کے دلوں میں مزین کر دیا تھا. ایمان ان کے دلوں میں تھا صحیح معنوں میں. وکر رہا، اور ناپسندیدہ بنا دیا. اوپر تھا حببا، محبوب بنا دیا، اب ہے کر رہا، ناپسندیدہ بنا دیا، الیکم، تمہاری طرف، الکفر، کفر کو، والفسوق، اور گناہ کو. فسوق کل بھی پڑھا تھا، فسق، فاسق کسی سے ہے، والفسوق، اور نافرمانی کو یا گناہ کو. اور اس نے ناپسندیدہ بنا دیا تمہارے لیے کفر کو، والفسوق، اور گناہ کو، والعصیان، اور نافرمانی کو، معصیت اور نافرمانی کو اس نے ناپسندیدہ بنا دیا کہ تم کفر کی طرف پلٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. گناہ، نافرمانی، ان چیزوں سے تم دور بھاگتے ہو. اور یہ اوورال بات ہو رہی ہے صحابہ کرام کے کردار کی. کبھی کبھار انسان کے اندر چونکہ اللہ پاک نے کمزوری رکھی ہے نا، خلق الانسان ضعیفا، ہمارے بابا آدم علیہ السلام جو تھے ان کے متعلق بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ وہ ان کے اندر، ہم نے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اندر عزم کی کمزوری کو پایا، اس لیے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. تو یہ انسان کے اندر اللہ پاک نے تھوڑا سا کمزوری والا عنصر تو رکھا ہوا ہے نا، یہی تو اس کی آزمائش ہے، ورنہ تو پھر یہ فرشتہ ہوتا. تو اس لیے تھوڑی بہت اگر صحابہ کرام سے کبھی کبھار کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی تو وہ کمی کوتاہی انہیں پریشان کر دیتی تھی، ان کی نیند حرام کر دیتی تھی. اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے، آنسو بہاتے اور یہ بار بار کہتے کہ طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے، مجھے سزا دیجئے، مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے. میں اللہ سے اس گناہ کی حالت میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا، میں اللہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکوں گا قیامت کے دن، مجھے دنیا میں سزا دے دیجئے. تو بہرحال یہ صحابہ کرام کے کردار کا اللہ پاک نے نقشہ بیان کیا. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. راشد، ہدایت پانے والا، اور اس کی جمع راشدون، آخر میں واو نون زبر نا جمع کی علامت ہے. اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ الراشدون کے شروع میں الف لام اور اس سے پہلے ہم، یہ ہم اور الف لام جب اکٹھے آتے ہیں تو پھر ہی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ ہی. اولئک راشدون، بلکہ یہ مثال بھی وہاں شاید ہم نے پڑھی تھی، اولئک هم الراشدون، کہ اولئک راشدون کا معنی کہ یہ ہدایت والے ہیں، اور اولئک هم الراشدون کہہ کے اس کے اوپر زور دینا مقصود ہے، ان صحابہ کرام پر فوکس کرنا مقصود ہے کہ یہ ہی ہدایت والے ہیں. یعنی اصل ہدایت والے تو یہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام. اور اگر یہ ہدایت والے نہیں ہیں تو پھر دنیا میں ہدایت والا کوئی بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا فضلا من اللہ، فضلاً، بطور فضل کے، فضل کی وجہ سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. یہ ساری نعمتیں کیوں ملی ہیں؟ ایمان کی محبت، ایمان کو دلوں میں ہم نے جو مزین کر دیا، اور تمہارے لیے ہم نے دلوں میں، تمہارے دلوں میں کفر سے، گناہ سے، نافرمانی سے، بغاوت سے، ان چیزوں سے نفرت پیدا کر دی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اولئک هم الراشدون. اور آگے فرمایا فضلا من اللہ، وجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے فضل، اللہ کے فضل کی وجہ سے.
ونعمتن، اور اس کی نعمت کی وجہ سے، اس کے احسان یا اس کی نعمت کی وجہ سے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا ان پر فضل ہے کہ اللہ پاک نے، فضل کہتے ہیں زائد چیز کو، اور صحابہ کرام پہ اللہ پاک نے یہ ایک زائد نعمت ان کو عطا فرمائی تھی کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ پاک نے ایمان کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو حاصل ہوئی، آپ کا فیض حاصل کیا انہوں نے، اور پھر انہوں نے اسلام کے مشکل ترین وقت کے اندر، جب کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، مشکل ترین حالات اسلام پر، اس وقت انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے، اور اللہ پاک کا خیر، اللہ پاک خود بھی علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو اپنے رسول کی صحابیت کے لیے اور ان کے ساتھ کے لیے، اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ پاک نے اپنے علم کے مطابق ان لوگوں کو اس دور کے اندر پیدا کیا، اور ان کے اندر پھر یہ اوصاف حمیدہ اللہ پاک نے پیدا کر دیے جو ان آیات کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اور آخر میں بیان کیا کہ واللہ، اور اللہ، کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے نا کہ یہ اللہ نے اعزاز انہی کو کیوں دیا؟ فرمایا واللہ علیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے، یا خوب حکمت والا ہے۔ صحابہ کرام کی شان و عظمت بیان کر کے اللہ پاک نے یہاں صحابہ کرام کے ایمان پر قیامت تک کے لیے مہر ثبت کر دی ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان کی گواہی، اور پھر اس کو ایمان کو وہ جبرن انہوں نے اس ایمان اور اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ پاک نے اس کو ان کے لیے خوبصورت بھی بنا دیا تھا، اس میں کشش تھی ان کے لیے۔ تو اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں ایمان سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، کیونکہ ایمان کے اندر تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ایمان کے اندر تصدیق بالقلب بھی ہوتا ہے، اور اقرار باللسان بھی، اور عمل بالارکان بھی، یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ایمان تینوں چیزوں کو ملا کر بنتا ہے، اس لیے ایمان کے اندر اطاعت بھی داخل ہے۔ تو چونکہ سیاق و سباق کے مطابق پیچھے کیا بات چل رہی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمہیں کرنی چاہیے، اور اپنی اطاعت اور اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اللہ پاک نے صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دے دی۔ سوال پیدا ہوتا ہے ایک کہ اگر صحابہ کرام کے دلوں کے اندر پہلے ہی یہ ایمان اور اطاعت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، تو پھر اللہ پاک کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جان لو کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان ہیں، اور اگر وہ تمہاری اطاعت کریں گے تو پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ دو اس کے جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کچھ کبھی کبھار کسی صحابی کے دل میں بھی یہ بات آئی ہو کہ یہ میری بات نہیں مانی گئی، میرا مشورہ نہیں مانا گیا، تو ایک اس وجہ سے بھی یہ بھی سبب بن سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، اصل یہ ہے کہ قرآن مجید قیامت تک کے انسانوں کے لیے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی تو اس نے رشد و ہدایت کا ذریعہ بننا تھا۔ تو اللہ پاک نے بہت سی باتیں ایسی ہیں جس میں خطاب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، صحابہ کرام کو کیا، کیونکہ اولین مخاطب تو قرآن کے وہی تھے نا، اتر تو ان کے سامنے ہی رہا تھا۔ تو اس کے بعد اصل اس کا مقصد جو تھا وہ قیامت تک آنے والے لوگ بھی ہیں۔ تو قرآن مجید کا مخاطب صرف صحابہ کرام ہی نہیں تھے، بعد میں آنے والے لوگ بھی ہیں، ان کو بھی سنا دیا، اور بعد میں ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ان کو بھی بتا دیا کہ اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کرنی، ورنہ مشقت میں پڑ جاؤ گے، خلاصہ ساری بات کا۔ اور دوسرا خلاصہ ان ساری آیات کا یہ ہے کہ صحابہ کرام ایمان والے تھے، گواہی اللہ نے دی ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ایمان یہ ان کے دلوں کا ایک محور تھا، مرکز تھا، اور یہ ان کے دلوں کی ایک روشنی تھی، زینت تھی، اور اللہ پاک نے کفر، نافرمانی وغیرہ سے ان کے دلوں کو پاک کر دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی صحابہ کرام کے ایمان میں شک کرے تو اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اگلی آیت کے اندر ایک چھوٹا سا حکم بیان کیا ہے، چھوٹا سا تو نہیں ہے، بہت بڑا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا سا آج پڑھتے ہیں، باقی کل پڑھیں گے۔ وَإِنْ، اور اگر، طائفتانی، یہ مسلمانوں کے آپس کے باہمی جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے یہاں سے بات شروع ہونے لگی ہے۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات، معاملات،
اور اب مسلمانوں کے آپس کے معاملات، وَإِن اور اگر طائفتانی دو گروہ، طائفتن ایک گروہ کو کہتے ہیں، اور طائفتانی دو گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، ایمان والوں میں سے. طائفتانی کے آخر میں نون زرنی جو ہے یہ دو کی علامت ہے، اور یہ آج کا بلکہ ہمارا سبق بھی ہوگا انشاءاللہ گرامر کا. طائفتانی دو گروہ، من المؤمنین ایمان والوں میں سے. تو اس کے آخر میں یا نون زبر نہ، جو مومنین کے آخر میں یا نون زبر نہ ہے، یہ جمع کی علامت ہے. من المؤمنین ایمان والوں میں سے، اقتتلوا آپس میں لڑ پڑے، اقتتلوا آپس میں لڑ پڑے، فاتو اصلحوا صلح کرا دیا کرو، بینہما ان دونوں کے درمیان. فَإِن پھر اگر بغت زیادتی کرے، احدا ایک، ہما ان دونوں میں سے، علی الاخری دوسرے پر، فاتو قاتلو تو تم سب لڑو، قاتلو کے آخر میں واو الف جمع کی علامت، فقاتلو تو تم سب لڑو، التی اس سے جو، تبغی زیادتی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، پھر اس سے لڑو. پہلے تو صلح کی کوشش کراؤ، کمپرومائز ہو جائے. اگر ایک گروہ ان میں سے پھر بھی زیادتی کری جا رہا ہے تو پھر تم کس کا ساتھ دو گے؟ مظلوم کا، اور جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے ساتھ لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ تفیعہ وہ لوٹ آئے، الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف، یعنی کتاب اللہ کی طرف آ جائے اور کتاب اللہ کے مطابق وہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. فَإِن فَاءَتْ پھر اگر وہ لوٹ آئے، فَإِن پھر اگر فَاءَتْ وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا تو یعنی وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ چلیں جی ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ وہ کہ نا جی نا، میں نے تو یہ چڑھائی کرنی ہی کرنی ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ لوٹ آئے. فَإِن فَاءَتْ پھر اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا تو صلح کرا دیا کرو، بینہما ان دونوں کے درمیان، بالعدل عدل کے ساتھ، یعنی جو غلط ہے اس کو غلط کہو، جو صحیح ہے اس کو صحیح کرو، اور ان کے درمیان کمپرومائز صلح کروا دو. وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو، جو غلط ہے اس کو غلط کہو، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہو. ان اللہ بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے المقسطین انصاف کرنے والوں کو. اسی آیت کو انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے اگلی آیات کے ساتھ ملا کے، اور ان کی انشاءاللہ مزید تفصیل کریں گے. جزاکم اللہ خیر.